کرناٹک کا شہر اڈوپی ان دنوں سرخیوں میں ہے کیونکہ وہاں کے کالج انتظامیہ نے اسکول میں اور کالجز میں حجاب کے ساتھ لڑکیوں کو داخل ہونے سے منع کر دیا ہے۔ یہ وواد طول پکڑتا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی مدعے پر بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سوشل تھنکر اور اسلامک اسکالر مسعود عالم ندوی۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ حجاب کیا ہے، اسلام اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کیا یہ اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ہم سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ TKN نیوز کا اس اہم موضوع پر بات چیت کے لیے اس نے مجھے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، بہت سی جگہوں پر اس موضوع پر انٹرویو ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حجاب اسلام کا ایک اٹوٹ اور اہم پارٹ ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اسلام حجاب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حجاب کے سلسلے میں دو تین باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ حجاب ایک گلوبل فیکٹ ہے۔ جتنے بھی نبی آئے، دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، چاہے وہ کرسچن ہوں، یہودی ہوں، ہندوز ہوں، اور اس کے علاوہ سکھ ہوں، تمام مذہب میں اور دنیا بھر میں حجاب ایک فیکٹ ہے۔ حجاب سے مطلب یہ ہے کہ سر کور ہو، گردن کور ہو، اسی طریقے سے باڈی پارٹس جو ہیں وہ کور ہو، تو یہ ایک گلوبل فیکٹ ہے۔ اسلام میں حجاب کی بڑی تاکید آئی ہے، بہت ہی زور دے کر کہا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں اس کے لیے اسپیشل آرڈر موجود ہے۔ قرآن شریف میں اور بھی کئی مقامات پر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر زور دیا ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک تمام زمانوں میں مسلم لیڈیز حجاب کو فالو کرتی ہیں اور وہ اس کو اختیار کرتی ہیں۔ یہ اسلام کا اٹوٹ پارٹ ہے۔ جس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، اور جو مالدار ہیں ان پر حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حجاب بھی اسلام کا اٹوٹ پارٹ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ گلوبل فیکٹ بھی ہے، تمام مہذب اور سویلائزڈ دنیا کی پہچان بھی ہے۔ یہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو باحجاب عورتیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ان کی ترقی کے لیے یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ حجاب کبھی کسی دور میں رکاوٹ نہیں رہا، وہ تو سیفٹی کی علامت ہے۔ اعلیٰ تعلیم دماغ سے ہے، زبان سے ہے، کان سے ہے، آنکھ سے ہے، ہاتھ پاؤں سے ہے۔ سر کور کر لینے سے دماغ پہ پردہ نہیں پڑ جاتا ہے۔ اور آج کی دنیا کو بھی اگر آپ دیکھیں، ویسے تو انٹرنیشنل بزنس پرسن حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، ان کو آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب وہ عورتیں ہیں جنہوں نے حجاب کو فالو کرتے ہوئے ترقی کی ساری منزلیں طے کی ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں اگر تو ملک کے اندر، دنیا بھر کے اندر بے شمار ایسی عورتیں موجود ہیں جنہوں نے حجاب کے ساتھ تعلیم کی اعلیٰ ترین بلندیوں کو حاصل کیا ہے۔ اس ملک میں بھی ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، پارلیمنٹیرینز، اس کے علاوہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، یہاں تک کہ یورپین کنٹریز کی بے شمار یونیورسٹیز میں حجاب الاؤ ہے، اور حجاب کے ساتھ ترقی کی منزلیں لوگ طے کر رہے ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کریٹ کیا گیا ہے، اور اصل مدعوں سے شاید بھٹکانا اور اس سے ہٹانا، دور لے جانا۔ ورنہ جو بھی بدھی جیوی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حجاب ترقی کی راہ میں ایک مددگار ہے، عورت کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ اس میں یہ رکاوٹ بننے والی چیز کبھی نہیں رہی، آج بھی نہیں ہے۔ تو کیا اگر دیش کے قانون میں اور اسلامی قانون میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو کیا آپ اسلام کو ایڈopٹ کریں گے یا پھر دیش کے قانون کو ایڈopٹ کریں گے؟ یہ ایک سوال عموماً پترکار لوگوں کی طرف سے، صحافیوں کی طرف سے، جرنلسٹ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، لوگ اس کو اٹھاتے بھی ہیں۔ حالانکہ یہ سوال اپنے آپ میں بہت ہی کمزور قسم کا سوال ہے۔ دیش وہ ہے جہاں پر لوگوں کو بھاشا کی، چوائس کی، سبھیتا کی، سنسکرتی کی اور پریکٹسز کی اجازت ہو، اور اس سلسلے میں وہ دیش اس کو سیکیورٹی دیتا ہو۔ چنانچہ ہمارا جو دیش ہے، یہاں پر الگ الگ قسم کی قومیں رہتی ہیں، سیکٹس، قبیلے رہتے ہیں، الگ الگ آبادیاں ہیں، ان کے پریکٹسز ہیں،
دیش کی طرف سے سب کو پروٹیکشن دیا گیا ہے۔ ایسا دیش میں ہے ہی نہیں کہ کسی مذہب یا تہذیب یا سیکٹ یا کمیونٹی کے کسی بھی پریکٹس کو روکا جائے اور اس پر بین کیا جائے۔ یہ اس دیش میں نہیں ہے، یہاں کے سموِدھان میں نہیں ہے۔ آرٹیکل 25، 14 وغیرہ جو ہیں یہ سب دفعات، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنے مذہب پہ عمل کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے پسند کا کھانا کھا سکتا ہے، اپنے چوائس کا ڈریس اپنے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ لڑکیاں ننگی پھر رہی ہیں، اشلیلتا پھیلا رہی ہیں، ان پر دیش میں بات چل رہی ہے اور اس سلسلے میں لوگ مورالٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے میں حجاب کے خلاف اور حیا کے خلاف بات چیت یہ ناگوار قسم کی بات ہے۔ اس وجہ سے دیش میں اور کسی مذہب میں ٹکراؤ کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ زبردستی کا سوال ہے جو ریالٹی سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور زیرو جو گراؤنڈ زیرو ہے وہاں پہ یہ سوال موجود نہیں ہے۔ کرناٹکا کے اڑپی سے یہ آواز اٹھی ہے اور پری یونیورسٹی کے دیگر کالجوں میں بھی یہ آواز اٹھتی جا رہی ہے، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حجاب کو یونیفارم میں شامل کیا جانا چاہیے، یا پھر یہ کہ یونیفارم الگ ہو حجاب الگ ہو؟ اس پر کیا آپ کا اسٹینڈ ہے؟ بھائی اس دیش کا مزاج ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ کئی طرح کی قومیں، کمیونٹیز، الگ الگ قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ہے ڈیموکریٹک کنٹری ہے، عوام کی رائے کا اس میں بڑا احترام کیا جاتا ہے ہمیشہ سے۔ کوئی بھی کالج، یونیورسٹی، ادارہ ایسے قوانین نہ بنائے جو کسی کمیونٹی یا انڈیویجول کسی فرد کے مولک ادھیکاروں کا ہنن جس سے ہوتا ہو اور جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہو، ایسے قوانین نہیں بنانے چاہیے۔ یہ بلا وجہ کا ایک شوشہ ہے، شاید پولیٹیکل فائدے کے لیے یا سماج کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ یہ افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے۔ اس طرح کا معاملہ کبھی دیش میں نہیں رہا۔ اسکول کمیونٹی جو وہاں کی جو باڈیز ہیں وہ رول بناتی ہیں، اپنیدھیاں بناتی ہیں، اور شلوار، سوٹ، دوپٹے وغیرہ ہوتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو ہیڈ اور نیک اور اپنا جو چیسٹ ہے وہ کور کر لیتی ہیں، تو اس سے پٹھن پاٹھن کاری یا پھر یونیفارم کا النگھن نہیں ہوتا ہے۔ یہ بلا وجہ کا ایک شوشہ ہے جو چھوڑا گیا ہے۔ مضبوطی کے ساتھ لوگوں کو یہ بات اٹھانی چاہیے، اس پر ڈسکورس کھڑا کرنا چاہیے کہ فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹ ٹو چوائس، حجاب اسلام کا اٹوٹ انگ ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ یا کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں نہیں ہو رہا ہے۔ اب امریکہ جائیے، نیوزی لینڈ جائیے، سوئٹزرلینڈ جائیے، برٹین جائیے، خود انڈیا کے الگ الگ پارٹ میں حجاب کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، پولیس میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، الگ الگ جگہوں پر ہیں۔ حجاب سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ تنگی ہے کہ ہم کسی کے لباس کو ریجیکٹ کر دیں، اس سے اسکول کا کوئی لاس نہیں ہوتا ہے۔ کل تک اسی اسکول میں بین نہیں تھا، اچانک یہ نقشہ کیوں بن گیا ہے؟ آپ نے کہا کہ امریکہ میں اور کئی ملکوں کے آپ نے نام لیے وہاں پر حجاب بین نہیں ہے، لیکن وہیں فرانس میں اور کئی ملک ہیں جہاں پر حجاب بین ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ حجاب جہاں بھی بین ہے لوگ اس کو نفرت سے دیکھ رہے ہیں، گھرنا سے دیکھ رہے ہیں۔ لباس کے معاملے میں آزادی ہونی چاہیے۔ اگر کسی لڑکی کو، کسی عورت کو سر، گردن، سینہ کور کرنے میں راحت ہو رہی ہے اور وہ اس کا حق مانگ رہی ہیں تو ان سے اس حق کو چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اگر کہیں پر اس حق کو دبایا جا رہا ہے، اس حق کو ضائع کیا جا رہا ہے، تو سنگھرش کرنا چاہیے کہ انسان اپنا حق حاصل کرے، اس کے لیے سنگھرش کرے، جدوجہد کرے۔ جوہدکار، ایکٹیوسٹ، بدھی جیوی، دانشور، پروفیسرز، پولیٹیشینز کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی حق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو سمجھائے، اس کے ساتھ فہمائش کرے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی جو چھاتروں کا یہ ویرودھ دیکھنے میں آ رہا ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ لوگ برقعے کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ حجاب کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف بعض جو کٹر پنتھی لوگ ہیں وہ بھگوا شال پہن کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ سمپردائکتا کی زمین ہموار ہو رہی ہے اگلے سال ودھان سبھا چناؤ کے لیے؟ دیکھیے، لوگ کیا پہنیں کیا نہ پہنیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ جہاں تک بات ہے حجاب کے بالمقابل بھگوا گمچھا لڑکیوں کے کاندھے میں ڈال کر یہ بتانا کہ تم حجاب میں آؤ گی تو ہم بھگوا گمچھا اوڑھ کے آئیں گے،
آپ دیکھیے یہ مانسکتا کون سی ہے. حجاب کا مسئلہ اسلام کے اٹوٹ انگ ہونے کا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، رائٹ ٹو چوائس کا ہے، اور ضد میں 150,000 10,000 لڑکیوں کے کاندھے میں گمچھا ڈال دینا، کیا بھگوا گمچھا لڑکیوں کی گردن پر ہو یہ ہندو مذہب کا اٹوٹ انگ ہے؟ نہیں ہے اٹوٹ انگ. یہ ضد میں کی جانے والی کارروائیاں ہیں جس سے سماج میں دوریاں پیدا ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کون کس مقصد سے آ رہا ہے. حجاب میں آنے والی بیٹیاں اپنا حق مانگ رہی ہیں، اور جن کی گردنوں پہ وقتی طور پہ بھگوا گمچھا ڈالا گیا ہے ان کو ضد میں اتارا گیا ہے. یہ جو صورتحال بنائی جا رہی ہے دیش کی، یہ دیش کے لیے، تمام شہریوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے نقصان دہ ہے. یہ اس کو سمجھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے نفرت کا، یہ بہت نقصان دہ ہے. کبھی گورکشک کے نام پر، کبھی دھرمانترن کے نام پر، کبھی سنسکرتی کے نام پر، کبھی الگ الگ ناموں سے جو ایک نفرت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اس پر بعض جو کمیونل پارٹیاں ہیں ووٹوں کا پولرائزیشن کرنا چاہتی ہے. اس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2023 میں جو وہاں پر ویدھان سبھا الیکشن ہونے والا ہے اس میں بی جے پی اس مدعے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے، کوششیں اپنا اثر دکھا دیتی ہیں، لیکن سبھی دیش واسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان وقتی فتوحات اور موقع پرستی سے باز آ کر ہمیں دیش کو سچائی سے، محبتوں سے بھر دینا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے. وقتی طور پہ شاید پولرائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہو بھی جاتے ہیں، ایسا دکھنے میں آتا ہے، لیکن دیش کا تو نقصان ہو جاتا ہے، بھائی چارے کا نقصان ہو جاتا ہے، محبتوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اس موقع پر ہم اپنے یوتھ سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، قوم کے جو ہے جوانوں سے کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے جو بیہودہ اور فاسد مقاصد ہیں لوگوں کے، ان کو سمجھیں اور دیش کی ایکتا، یونٹی، ڈائیورسٹی، ان سب چیزوں کے لیے کام کریں. اس طرح کے وقتی اور بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں میں نہ پڑیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھاتروں کو یا پھر تعلیمی ادارے ہیں ان کو سیاست میں اس طرح سے جوڑنا چاہیے جس سے ملک کا نقصان ہو؟ کیا یہ صحیح عمل ہے؟ پترکار مہودے، یہ تو آپ کو خود ہی معلوم ہے، آپ کا سوال خود بتا رہا ہے کہ یہ صحیح عمل نہیں ہے. کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بچوں کا ذہن صاف ہونا چاہیے، اس میں سب کے لیے محبت ہونی چاہیے. اس میں ہر رنگ ہمارا ہے، اورنج کلر بھی ہمارا ہے، سرخ بھی ہمارا ہے، سفید بھی ہمارا ہے، سبز بھی ہمارا ہے، لال، ہرا، پیلا، کالا، گورا، سب ہمارے ہیں. ہم ان کے درمیان دوریاں اور رنگوں کی وجہ سے نفرت کی اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اسپیشلی جو ہمارے یوتھس ہیں ان کو فیوچر کے لیے تیار کیا جانا چاہیے، وہ محبت کے ساتھ اس دیش میں رہیں. جو اس دیش کی وراثت ہے، روایت ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس کا پروٹیکشن. اس طرح سے تو دیش ٹوٹ جائے گا، بہت نقصان ہو جائے گا، ہو چکا ہے، بہت نقصان ہو چکا ہے، اور کتنا نقصان پہنچائیں گے یہ لوگ. میں تو اپیل کروں گا ایز اے ٹیچر، ایز اے ہسٹری اور اسلامک تھاٹس کے اسٹوڈنٹ کے پڑھاتا ہوں، تو ٹیچر بھی ہوں، اسکالر بھی لوگ کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دیش میں اس طرح کی بھاونائیں یوتھس میں اگر ڈال دی گئی ہیں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں، تو وہ دیش برباد ہو گیا ہے. جی ڈی پی کا دیکھ لیجئے، بغل میں بنگلہ دیش ہم سے زیادہ مالدار ہے. آپ سمجھیے دیش کہاں جا رہا ہے. بے روزگاری کی کیا صورتحال ہے. نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. جو ڈیٹا وہ پیش کر رہے ہیں، جو اعداد و شمار دکھا رہے ہیں، اور جس کے ذریعے سے وہ فتح کا ایک جشن بنانا چاہتے ہیں، وہاں کی صورتحال دیکھیے. اور گاؤں میں جا کر، زمینوں پہ جا کے مل کے دیکھیے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں، الگ الگ ہم ٹیچرز لوگ دیکھتے ہیں کہ کس کس کمیونٹی سے طلبہ آ رہے ہیں، طالبات آ رہی ہیں. میں خود گرلس کو، بوائز کو، اور اب تو ٹیچرز کو بھی پڑھاتا ہوں. تو ایسے میں سماج کی صورتحال بہت خراب ہے، اس کو جوڑنے اور ملانے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی آپ سن رہے تھے اسلامک اسکالر اور سوشل تھنکر جناب مسعود عالم ندوی کو. انہوں نے کہا کہ حجاب اسلام کا ایک اہم اور اٹوٹ حصہ ہے اور ہندوستان کا سمویدھان بھی اس کو الاؤ کرتا ہے. اب آپ سے لیتے ہیں رخصت. دیکھتے رہیے TKN نیوز. ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اگر پسند آئے تو. شکریہ.